لیکن یہ کہ ان کی نگاہ تھی ایسی، گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں. اور انہوں نے دیکھا ہے کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجۂ یہود میں ہے. ابھی ہٹلر کا تو وجود بھی نہیں تھا، بعد میں ہٹلر کو محسوس ہو گیا نا واقعتاً ہمارا اصل دشمن یہ یہودی ہے جو یہاں پر بیٹھا ہوا، جو ہمارا خون چوس رہا ہے. آخر یوں ہی تو نہیں، دماغ اس کا ایسے تو خراب نہیں ہو گیا تھا. یہ قتل عام، یہ ہولوکاسٹ کس لیے؟ اس نے پہچان لیا تھا، اس لیے کہ وہ ویسٹ نہیں تھا، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس. اصل جادو جو چلا وہ ان پر چلا، اور برطانیہ ان کا سب سے بڑا جو ہے وہ پشت پناہ، مددگار، حامی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کوشش کی، یہ ترک خلفاء بیچارے، مرد بیمار تو بن ہی چکا تھا یورپ کے اندر، زوال سے دوچار ہو چکی تھی ترکی خلافت. انہوں نے بھی محل بنائے تھے. آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر. بڑے بڑے قرضے لے کر محل بنے تھے یہ، جو آج جا کر آپ استنبول میں دیکھ لیجئے، قرضوں کے اندر بندھے ہوئے. لیکن یہ کہ کم سے کم یہ ضرور کیا کہ بڑی سے بڑی رشوت انہیں یہودیوں نے پیش کی کہ کسی طرح ہمیں فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دے دو. لیکن دس گوز ٹو دیئر کریڈٹ، انہوں نے کہا نہیں، یہ معاہدہ جو عمر نے کیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، اس کو میں نہیں بدل سکتا. تم جاؤ، جا کے زیارت کرو، آ جاؤ، تم وہاں آباد نہیں ہو سکتے، کیونکہ ترکی کے زیر زندگی تھا نا علاقہ. سلطنت عثمانیہ میں شامل تھا پورا ویسٹ ایشیا، پورا ایسٹ یورپ، پورا شمالی افریقہ، 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی سلطنت عثمانیہ اور خلافت عثمانیہ. 400 برس تک خلافت ان کے ہاں رہی ہے. انہوں نے نہیں مانا. نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے اس خلافت کے نظام کو ختم کرنے کے لیے سازش شروع کی. اس سازش کا نتیجہ تھا، اس کو دیکھ کر بھانپ کر ہندوستان میں تحریک خلافت چلی ہے. بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پر دے دو، ساتھوں تیرے شوکت علی بھی جان بیٹا خلافت پر دے دو. تحریک چلی، ابھی ختم نہیں ہوئی تھی خلافت، لیکن نظر آ گیا تھا. بڑا پیارا واقعہ ایک صاحب نے سنایا ہے کہ جب شیخ الہند جو ہیں اسیر تھے مالٹا میں، یہ 1915 سے 1920 تک رہے، تو وہاں جو تھا مالٹا کا جو کیمپ تھا جس میں کہ یہ اسیر تھے، اس کا کمانڈانٹ جو تھا انگریز، انہوں نے دیکھ لیا تھا یہ بہت فرشتہ خصلت انسان ہے، نورانی شکل ہے، تو وہ اچھا میل ملاپ تھا. ایک روز کہا حضرت شیخ الہند نے کہ آپ لوگ ہماری خلافت کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ وہ تو ایک مردہ شے ہے، اس میں کوئی جان تو ہے نہیں، کوئی طاقت نہیں ہے، پھر بھی آپ ہماری ایک نشانی ہے، اسے کیوں آپ جو ہے برباد کرنے پر تلے ہوئے؟ اس نے کہا اتنے بھولے نہ بنیے حضرت، ہمیں معلوم ہے اس نیم مردہ خلافت میں بھی طاقت اتنی ہے کہ اگر جہاد کا فتویٰ اس نے دے دیا تو انڈونیشیا سے موریتانیہ تک مسلمان کفن سر سے باندھ کے نکل آئے گا، یہ ہمیں معلوم ہے. لہذا ہم نے ختم کرنا ہی کرنا. اور ختم کس سے کرایا؟ ایک فری میسن مصطفیٰ کمال پاشا. چاک کر دی ترک ناداں نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ. عیاری کس کی تھی؟ یہود کی، اور ان کے اعلی کار برطانیہ. ابھی خلافت ختم بھی نہیں ہوئی تھی، برطانیہ کے ذریعے سے 1917 میں بالفور ڈکلیریشن کے ذریعے سے حق حاصل کر لیا کہ ہاں جا کر یہ آباد بھی ہو سکتے ہیں. چونکہ دوسری جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی تھی، خلافت نام کی تھی، سلطنت تو ختم ہو گئی، ترکی رہ گیا تھا صرف. اور جنرل ایلنبی کی فوجیں داخل ہو چکی تھی یروشلم میں. یروشلم پر قبضہ برطانیہ کا ہو چکا تھا، اور قبضہ دلوانے والے برطانیہ کو ہمارے ہندوستان کے مسلمان فوجی بھی تھے. اربوں نے بغاوت کی ترکوں کے خلاف، اور انگریزوں کی فوج میں ہمارے ہندوستان کے مسلمان سپاہی بھی تھے. بہرحال اب چونکہ ان کے پاس آ گیا، برطانیہ نے اعلان کر دیا، بالفور ان کا وزیر خارجہ، جیوز ہیو اے رائٹ ٹو سیٹل ان پیلسٹائن، وہ جائیں آباد ہو سکتے ہیں. یہ 1917 کا اعلان ہے. اس کے بعد جو کچھ انہوں نے طریقے برتے ہیں، اس میں دھن، دھوس، دھاندلی، دھوکہ، ہر چیز. مثلا دھن،
گئے جناب یہ آپ مکان بیچیں گے؟ اچھا جی لے لیجیے، آپ کیا مانگتے ہیں؟ 10 لاکھ، میں 11 لاکھ دیتا ہوں لیکن کل ہی نکل جائیں آپ۔ پیسے کی کمی تھی نہیں، پورا یورپ کا سرمایہ ان کے پاس، بینکرز کے پاس۔ زائنسٹ موومنٹ اصل میں بینکرز کی موومنٹ تھی۔ 1897 میں جمع ہو کر انہوں نے جو پروٹوکول بنائے تھے وہ کون تھے؟ سب کے سب بینکرز تھے۔ دولت کی کمی نہیں تھی، تم 10 کی بجائے 11 لو، نکل جاؤ۔ یہ کھیت بیچتے ہو کتنے کا؟ بھائی 12 کا، ہم 13 دیتے ہیں بھائی، جلدی سے نکل جاؤ۔ یہ بھی کیا، دھن کے ذریعے سے ڈسپلیس کیا، جہاں زور چلا نکال دیا۔ اور اس کے بعد پھر جب سن 48 میں اسرائیلی ریاست قائم ہو گئی، اب اسرائیلی جو ہے عدالتوں میں استغاثے دائر کرنے شروع، یہ فلاں مکان میرے پرانے پگڑ دادا سگڑ دادا کا تھا 2000 سال پہلے، اس کے اوپر یہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے، یہ میرے پاس دستاویزات ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے آپ نکل جائیں، یہ مکان ان کا ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے بے دخل کیا فلسطینیوں کو، اور خود وہاں پر قدم جما کر مضبوطی سے بیٹھ گئے۔ یہ ہے کہ جو مغربی اقوام نے کیا ہے، اس میں سیکنڈ جو ہے رول پلے کیا ہے امریکہ نے۔ ویسٹ جو ہے اس کا نمبر 2 امریکہ تھا، اب نمبر 1 امریکہ ہے۔ اب برطانیہ کی کوئی حیثیت ہی اب نہیں ہے، لیکن سب سے بڑا وکیل جو ہے وہ وہی ہے اب بھی۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس کا امام اس وقت جو ہے وہ برطانیہ، یو ایس اے۔ 1948 میں یہ قائم ہوا، اور یہاں پہ نوٹ کیجئے پاکستان 47 میں قائم ہوا ہے، اور تقریباً 9 مہینے ہیں درمیان میں، اگست 47 اور مئی یا جون 48۔ اس کا کیا مطلب ہے یہ میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو۔ پہلی جنگ ہوئی 48 میں، عربوں نے بغاوت کی اور عرب جیت رہے تھے، اچانک پتہ نہیں کیوں عربوں نے جنگ بند کر دی۔ یہ بالکل یوں سمجھیے کہ پیرلل واقعات ہیں۔ کشمیر میں ہم جیت رہے تھے، بھاگ کر نہرو پہنچ گیا یونائٹڈ نیشنز کے اندر، جنگ بند ہو گئی، ختم ہوا ایسا۔ کچھ اپنوں کی غلطی بھی تھی، کچھ قبائلیوں نے وہاں جا کر سری نگر ایئرپورٹ تک پہنچ گئے تھے، بجائے اس پر قبضہ مکمل کرنے کے لوٹ مار میں لگ گئے، اپنوں کی غلطی بھی تھی، لیکن اس کے باوجود پڑنا بھاری تھا۔ اور اگر سری نگر ایئرپورٹ پر قبضہ ہو گیا ہوتا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بھارت جو ہے اپنی فوجیں اتار سکتا، زمینی راستہ تھا ہی نہیں۔ وہی وہاں ہوا ہے، بڑے ہی عجیب طریقے پر عرب جیت رہے تھے، اسرائیل جو ہے شکست کھا رہے تھے، عربوں نے صلح کر دی۔ کچھ مہینوں کے بعد عربوں نے دوبارہ جنگ کی۔ اتنے عرصے میں یہ اسرائیلی، یہ سب جو ہے جتنے دہشت گرد ہیں اسرائیلی، یہ اس دور کے لوگ ہیں، وہ چاہے مینیجم بیگن تھا یا کوئی اور، یہ سب کے سب اس دور کے ٹیررسٹ۔ اب انہوں نے ڈٹ کر جو مقابلہ کیا، عربوں کو شکست دی بڑی سخت۔ سن 48 میں عربوں کو شکست ہو گئی۔ سن 67 میں روس کے سکھانے پڑھانے پر جمال عبد الناصر نے حملہ کیا، بلاکیڈ کر دیا ایلات کا، بندرگاہ کا۔ 6 دن کی جنگ کے اندر اسرائیلیوں نے روس سے پورا صحرا سینا لے لیا، اسرائیل شام سے گولان ہائٹس لے لیے، اردن سے یہ پورا مغربی کنارہ جو یہ اردن کا حصہ تھا، اور مشرقی یروشلم اردن کے پاس تھا، اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ 1967 کی جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ یروشلم پورا کا پورا یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا، جو 1948 میں آدھا کر دیا گیا تھا۔ ویسٹرن یروشلم یہ یہودیوں کے پاس، ایسٹرن یروشلم مسلمانوں کے پاس، اور مشرقی یروشلم ہی میں مسجد اقصی ہے اور قبۃ الصخرہ ہے، وہ مسلمانوں کی تحویل میں تھے۔ اردن کا قبضہ مسلمانوں کی تحویل، لیکن اب 67 میں پورا یروشلم ان کے قبضے میں آ گیا۔ پھر بہرحال مصر نے ایک کوشش کی بدلہ لینے کی سن 73 کی جنگ میں، اور اس میں کوئی شک نہیں بڑی شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ رمضان وار آف 1973، بارلیو لائن کراس کر لی، جسے وہ سمجھتے تھے کہ کوئی طاقت دنیا کی ہمارے اس دفاعی جو ہے لائن اس کو کراس کر نہیں سکتی۔ لیکن پھر جب امریکہ اپنی پوری طاقت لے کر میدان میں آ گیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ مصر کی حیثیت امریکہ کے مقابلے میں تو کچھ نہیں تھی۔ یہ ہے میں نے جو مختصر سی تاریخ آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب جو اصل مسئلہ ہے سمجھیے، سین کیا ہے؟
منظر کیا ہے؟